السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارا تدبر اور خلاصہ قرآن کی چوتھی نشست، جس میں چوتھا پارہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ محبوب ترین چیز کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم جب تک کہ نیکی کو نہیں پاؤ گے، تم جب تک نیکوکار نہیں ہوں گے، جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ ایک کرائٹیریا بتایا گیا، یہ ایک معیار یعنی جانچنے کا آلہ دیا گیا کہ تمہیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کعبۃ اللہ شریف کے خصائص اور اس کے فضائل ذکر کیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یعنی مکہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جو سب سے پہلا گھر روئے زمین پر انسانوں کے لیے بنایا گیا، اور پھر فرمایا اس کا نام بکہ ہے، جو مبارک بھی ہے، جس کو ہدایت دینے والا بنایا گیا تمام عالم انسانیت کے لیے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے بنایا۔ پھر اس کے اطراف میں حتیم بھی ہے، اس کے اطراف میں زمزم بھی ہے، جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ نے صاحب استطاعت جنہیں بنایا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ حج کرے، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کیا جائے۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے حج میں تاخیر کرنا، فرمایا کہ حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانہ۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان، یا کہے کہ میں کہوں تو اہل سنت والجماعت کی پہچان بتائی گئی، یہ متبیض وجوہ، ان کے چہرے کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور جو ان کے مخالف لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوا کریں گے۔ پھر اس کے بعد امت محمدیہ کا ذکر ملتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم میں سے تم میں کی بہترین امت اس لیے تم کو بنایا کیونکہ تمہارے اندر کمال کیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکا کرتے ہیں۔ یعنی اس امت کی پہچان بتائی گئی اور اس کے بہترین ہونے کی ریزن یہ دیا گیا کہ یہ امت جو ہے لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف دعوت دیا کرتی ہے۔ اس کے بعد کفار اور منافقین سے دلی دوستی کرنے کی ممانعت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم ولا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات۔ فرمایا گیا کہ دیکھو، منافقین اور کفار سے قلبی دوستیاں مت کرو کیونکہ وہ تمہارے نقصان کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں جو بغض، حسد اور جو کینہ کپٹ تمہارے لیے ہے وہ پوشیدہ ہے، ان کی اعلانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے۔ ظاہری طور پر تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات، مگر اس سے زیادہ سخت چیز ان کے دلوں میں پائے جانے والا جو سختی ہے وہ ہے۔ ہمارے پاس آج کوئی لبرل لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھئی نہیں چلیے، سب کو لے کر چلنا ہے، سب کے ساتھ کرنا ہے، رواداری، امن، شانتی وغیرہ وغیرہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں واضح طور پر اس کا ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد جو ہے غزوات کا تذکرہ آتا ہے، غزوات کا ذکر ملے گا، یعنی غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، غزوہ حمراء الاسد کا، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا اور غزوہ احد کا ذکر کیا۔ غزوہ بدر جو 2 سن ہجری میں پیش آئی تھی، مسلمان اور کفار کے درمیان جو سب سے بڑا معرکہ کہا جاتا ہے، کہ کفار نے جو مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے یمددکم ربکم بثلاثۃ پھر بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 3000 بلکہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی، جو حق اور باطل کی سب سے بڑا معرکہ مانا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 70 سے زائد کفار کو قتل فرمایا گیا اس جنگ میں، اور پھر 70 سے زائد کفار قیدی بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد 3 سن ہجری میں جو غزوہ احد ہوئی، اس کی تفصیل سے ذکر، یعنی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش 50-55 آیتیں
اسی حوالے سے تسلسل کے ساتھ ملے گی کیا کہ مسلمانوں نے اچھی پلاننگ کی، سب کچھ اپنے طور پر تھا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبل الرماح نام کا ایک پہاڑ تھا جہاں پر 50 لوگوں کے دستے کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں ٹھہرایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ مقام نہیں چھوڑنا ہے، مگر چند صحابہ کرام کی اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ان حضرات نے وہاں سے وہ میدان کا جو سرا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان کو متعین فرمایا تھا وہ چھوڑ کر ہٹ گئے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی جو کامیابی ہو چکی تھی وہ کامیابی شکست کی طرف تبدیل ہوئی، جس میں 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کی شہادت، اور پھر آپ کا جسم مبارک کا مسئلہ بنانا یعنی جسم مبارک کی توہین کرنا اور اعضائے جسم کا کٹ کر دینا، یہ معاملہ بھی پیش آیا۔ ان غزوات کے ذکر کا مقصد یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے تمہیں کامیابی اور کامرانی تو عطا فرمانی ہے، ہدایت دینی ہے، مگر دین کو غالب کرنا ہے تو جہاد ایک اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ فرمایا گیا ہے کہ جو قدرت اطراف میں نظر آتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ٹھہرے ٹھہرے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اپنے پہلو بدلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ کرنا ہے، کیونکہ جب آدمی لیٹتا ہے تو اس کو اپنی بارے میں یاد آتا ہے کہ بھئی اس نے دیکھنا ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہا ہے، چرند پرند دیکھ رہا ہے، اپنی سونا اٹھنا ہر چیز جو وہ دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایمان اور بڑھے گا، اور جو اللہ کی نشانیاں دیکھے گا، نشانیاں دیکھنے کی وجہ سے اس کے ایمان میں کو اور جلا ملے گی اور تقویت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد فرمایا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں ایمان جو اللہ کی تخلیق میں، یعنی اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا کہ اللہ کا نعوذ باللہ ہاتھ کیسا ہے، پیر کیسا ہے، وہ چلتا کیسے ہے، پھر یہ چیزوں کے بارے میں ہمیں غور کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کی جو تخلیق ہے، جو اس کی خلقت ہے، اس پر غور و فکر کرنا اور اس میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافگی فرماتا ہے۔ تو غور و فکر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوق میں کرے، اللہ کی تخلیق میں کرے، یعنی آسمان پیدا فرمایا، زمین پیدا فرمایا، یہ کیسی ہے، اس چیز میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ پھر بہترین خوبصورت، اور اس میں اور سورہ بقرہ میں آپ کتنے سملیرٹیز ہے دیکھیے آپ، سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم، سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم، پھر وہاں پر بھی اللہ کی عبادات کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر بھی عبادات کا ذکر ہو رہا ہے، پھر درمیان میں دین کا، تبلیغ کا، اور پھر یہود و نصارہ کا کچھ، وہاں پر یہودیوں کا ذکر تھا سورہ بقرہ میں زیادہ تر، یا بنو اسرائیل کا، یہاں پر نصارہ کا ذکر ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو احکام ملیں گے، ان جنرل احکام ملیں گے، اور حضرت آدم کی وہاں تخلیق ملے گی، تو یہاں حضرت عیسیٰ کی تخلیق، دونوں میں سملیرٹیز ہے، سملیرٹیز بٹوین دا کریشن آف حضرت آدم علیہ السلام اینڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والدین کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یعنی دونوں کے اندر کامن چیز کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کا نمونہ اللہ ظاہر فرما رہا ہے۔ کس قدر، اب سورہ کا اختتام بھی دیکھیں آپ، وہاں پر بھی احکام ملے تھے، احکام تھے وہاں پر، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام، ربا کے، زکوٰۃ کے، یہاں پر آپ کو حج کے احکام ملیں گے، روزے کی فرضیت وہاں ملی تھی، اب یہاں پر آپ کو حج کے احکام ملیں گے، دوسرے احکام جہاد وغیرہ کے اس سورہ مبارکہ میں ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کا اختتام ہوا تھا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا، دعاؤں پر ہوا تھا، یہاں پر بھی اختتام سورہ آل عمران کا ہو رہا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة۔ تو وہاں پر بھی دعاؤں پر اختتام، یہاں پر بھی دعاؤں، تو اسی لیے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کے بارے میں فرمایا الزہروین،
یعنی دو چمکدار صورتیں، یہ دو چمکدار صورتیں ایک ساتھ ہے، یہ پیر ہے، اور کل قیامت کے دن یہ دونوں ساتھ آئیں گی، اور فرمایا کہ اپنے زیادہ پڑھنے والوں کے لیے، اس پر عمل کرنے والوں کو کل قیامت کے دن یہ شیلٹر اور سایہ کرنے والی ہوں گی۔ اب سورہ آل عمران کا آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تم صبر کرو، یعنی اگر کوئی مشکلات آ جائے، کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ دل چھوٹا مت کرو، رنجیدہ مت ہو، بلکہ صبر اور اطمینان کے ساتھ رہو، استقلال کے ساتھ، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، یعنی ڈٹ جاؤ، ورابطوا واتقوا اللہ، اور سحروں پر پہرے دیتے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیاب اور کامران فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، امرأتن اس کی واحد ہے، ایک لیڈی، اور وومن، اور اس کا جو پلورل ہوگا ویمن ہوگا، نساء کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق مسائل کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ پاؤ پارہ ہے ہمارے پاس سورہ نساء کا 4 پارے میں، تو اس کا ہم ذکر کریں گے، باقی کا سورہ نساء کل ہماری جو نشست ہوگی اس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں عورتوں کے مقام اور مرتبے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کوئی سورۃ الرجال نہیں ملے گا، مردوں کا سورہ نہیں ملے گا، خواتین کے لیے خصوصیت کے ساتھ سورہ ملتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ان کو جو مغرب بتاتا ہے کہ بھئی اسلام میں عورتوں کے لیے کم ہے، فلاں ہے، فلاں ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے ان کی عزت اور توقیر کا اندازہ۔ مرد کے لیے کوئی سورہ نہیں ہے قرآن میں، بلکہ خواتین کے لیے علیحدہ ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سورے میں کئی احکام ملیں گے۔ پہلے یتیموں کے مال کی حفاظت، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یتیم کا مال ان کے حوالے کر دینا، نہ اسے کھائیں اور نہ ہی ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری چیز ازواج کی تعداد، یعنی بیوی مرد کتنے رکھ سکتا ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سے زائد یعنی 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن یہ کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے۔ 4 نکاح کرنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ اجازت ہے۔ اگر کوئی کسی کی مجبوری ضرورت ہے، اگر کسی شخص کے پاس طاقت و ہمت ہے، اسباب ہے، عدل یعنی انصاف کر سکتا ہو، تو وہ 1 سے زائد شادیاں کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ 1 سے زائد کرے۔ اگر نہیں ہے، اگر وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اس پر مواخذہ بھی سخت ہوگا۔ اگر وہ کر لے شوق میں، اور اگر سب کا حق ادا نہ کر پائے، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، ہر اعتبار سے، فائنینشیلی ہر اعتبار سے اگر وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر ایک پر ہی اکتفا کرے۔ اگر ایک پر بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزہ رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کے بتلایا گیا کہ میراث یعنی انہیریٹنس کا احکام ملیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ وللذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت کی 2 حصے، یعنی عورت کے جو حصہ ہوگا اس سے ڈبل حصہ مرد کا رکھا گیا۔ معزز سامعین کرام، عورتوں کو حصہ، اور یہ بتایا کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی احسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا احکام ہے، فرض کردہ مقررہ فریضہ ہے، اور اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم عورتوں کو، خواتین کو شادی کر دیے ہمارے والد، یا پڑھا دیے، یا ان کو شادی کے وقت جو ہے کچھ جہیز وغیرہ دے دیے تو ان کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ بالکل غیر درست بات ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو علیحدہ طور پر ان کے حق کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد محرمات کا ذکر ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار کیا ہے، کس سے جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے، ان کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیں، نکاح حرام ہونے کے لیے اس آیت کریمہ میں بھی ذکر ہوا ہے، 3 قسم کے احکام ملیں گے۔ پہلی چیز نسب یعنی خونی رشتے، جیسے ماں، بہن، بیٹی، یہ خونی رشتے ہیں، خون سے جڑنے والے، پھوپھی، خالہ، خونی رشتے ہوں گے۔ دوسرا جو رشتہ بیان کیا گیا ہے وہ رضاعت کا، یعنی فوسٹرنگ، یعنی فوسٹر مدر یا کسی خاتون نے ایک دوسرے کو دودھ پلایا ہے تو اس کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں اس کو رضاعت کا رشتہ کہتے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تیسری مساہرت، یعنی مساہرت سسرالی رشتہ داری،
سسرالی رشتہ داری یعنی شادی کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی تو اس کی والدہ یعنی ساس سے نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، سالی سے نکاح وقتی طور پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سسرالی رشتے اس آیت کریمہ اس پارے کے آخری آیت میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ آیت کریمہ میں ساری وضاحت کے ساتھ کن رشتوں سے نکاح جائز ہے اور کن رشتوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا اس کا ذکر کیا گیا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔